حضرت مولانا محمد امین صاحب اور ان کے فرزند اور اہل مدرسہ کے جو طالب علم ہیں ان سے ملاقات تھی۔ ایک عرصے سے دل میں خواہش تھی کہ اس ادارے کو دیکھوں اور یہاں کے ذمہ دار حضرات سے ملاقات کروں۔ آج اللہ نے وہ حسرت پوری فرما دی۔ حضرت کا حکم تھا کہ جب آپ تشریف لائیں ہیں تو جب بھی کوئی عالم آتے ہیں یا کوئی تو پھر کچھ نہ کچھ عوام الناس کے فائدے کے لیے بھی کوئی چند گزارشات اور چند باتیں بیان کر دیں۔ میں اس حکم کی تعمیل میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہ ان کی موجودگی میں چند باتیں عرض کروں۔ اللہ مجھے حق بات کہنے کی اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اس مختصر وقت میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے تھوڑے سے پس منظر کو بیان کرنے کے بعد پھر میں اس آیت کے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ دوسرے پارے کی آیت ہے اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ آیات کریمہ اور اللہ کی دیے ہوئے دلائل جب ان کے پاس آ جاتے ہیں اور اللہ ان کو ان دلائل کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اس کے بعد جب وہ لوگ اس کو بیان نہیں کرتے، چھپا دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے دلائل کا تذکرہ نہیں کرتے اور ان کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ چاہے کسی بھی رنگ میں ہوں، ان کا کوئی بھی مقصد ہو، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دلائل آنے کے بعد بھی اس کو بیان نہیں کرتے، کائنات کی ہر چیز ان پہ لعنت کرتی ہے اور وہ اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ نے تو دلائل اس لیے دیے ہیں، اللہ نے تو آیات اس لیے اتاری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو احکام اس لیے دیے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کو بیان کرو۔ یہ لوگوں کی ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ ہے اور لوگ ان کو چھپا دیتے ہیں تو اللہ ان پر لعنت کرتے ہیں، فرشتے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ یہ مضمون جب مکمل ہوا نا تو ساتھ ہی اللہ نے یہ آیت ذکر فرما دی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ کائنات کے انسانوں تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، قرآن مجید کی تفاسیر کو انہوں نے تصنیف کیا ہے، وہ اس موقع پر اور ان آیات کو دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے کہ پہلا مضمون کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ایک مضمون کچھ اور کہتا ہے، دوسرا مضمون کچھ اور کہتا ہے۔ میں قربان جاؤں اس شخصیت پر جو میرے اساتذہ کے بھی استاد ہیں، رئیس المفسرین، استاد المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ، جن سے ہم نے، ہمارے اکابرین نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے،
حضرت شیخ القرآن ان کے شاگرد، حضرت شاہ جی ان کے شاگرد، انہوں نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے یہاں۔ حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں کہ لوگوں ان مضامین میں بڑا ربط ہے، بڑا تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری آیات چھپاتے ہیں، میرا مسئلہ چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ویسے تو ہر مسئلہ بیان کرنا بہت ضروری ہے، ہر مسئلے کو بتانا بہت ضروری ہے، لیکن یہ جو الہکم الہ والا مسئلہ ہے نا، اور اللہ کی توحید والا مسئلہ ہے، جب تک اس کو نہیں بیان کیا جائے گا اللہ کی تبلیغ کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ مسئلہ جس پر کبھی پردہ نہیں ڈالنا، یہ ہے وہ مسئلہ جس کو کبھی نہیں چھپانا، یہ ہے وہ مسئلہ جو علل اعلان لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ آپ کسی کیفیت میں ہو، آپ کسی حالت میں ہو، آپ پر زندگی کے کوئی بھی حالات گزر رہے ہوں، لیکن آپ نے اللہ کی توحید کے مسئلے کو علل اعلان اور ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا ہے، اور یہی قرآن کا مقصد بھی ہے، اور انبیاء کے آنے کی اور انبیاء کی بعثت کا اللہ نے یہی ذکر کیا ہے قرآن میں کہ میں نے سارے نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو ایک ہی مسئلہ بتائیں کہ لوگوں تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ تم سب عابد تو بن سکتے ہو، کائنات عبادت کرنے والی تو بن سکتی ہے، لیکن اگر کوئی معبود بننے کے لائق ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو متفرق مقام پہ ذکر کیا، الگ الگ مقام پہ ذکر کیا۔ ایک بڑی مشہور آیت ہے، آپ میں سے کئی لوگوں نے وہ سنی ہوگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ سب مل کر صرف میری عبادت کریں، سب مل کر صرف میری عبادت کریں۔ پوری کائنات کے انسان اور پوری کائنات کے جنات وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ پوری مخلوق عابد بن جائے نا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے۔ نبی عابد بنے کوئی حرج نہیں، صحابی عابد بنے کوئی حرج نہیں، امتی عابد بنے کوئی حرج نہیں ہے، عبادت کرنے والے پوری دنیا ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معبود اگر دو ہو جائیں، سمجھ آ رہی میری بات؟ عبادت کرنے والے کروڑوں ہوں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر معبود ایک سے زیادہ ہو جائے، ایک سے زیادہ، پھر کیا حرج ہے؟ قرآن کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، لوگوں اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو ایک منٹ کے لیے بھی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا، یہ سب فاسد ہو جاتا، برباد ہو جاتا، یہ زمین و آسمان اپنی جگہ چھوڑ دیتے، دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ اگر اس کو سنبھالا ہوا ہے تو ایک مسئلے نے سنبھالا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، لا الہ الا اللہ کا مسئلہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اللہ کی عبادت کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے دو پیغمبر ہیں، دو نبی ہیں، اللہ کے دو عظیم الشان پیغمبر ہیں، ایک بلندی کے اس مقام پہ پہنچا ہے جہاں آج تک کوئی جا نہیں سکا، اور وہ ہے نبی کریم معراج کی رات۔ آپ اس بلندی پہ پہنچے کہ کائنات میں وہاں آج تک کوئی گیا نہیں ہے اور نہ کوئی جا سکتا ہے، اور ایک نبی وہ ہے جو اس گہرائی میں گیا ہے، زندہ پیغمبر جہاں کوئی زندہ بندہ جا نہیں سکتا۔ کون؟ حضرت یونس، مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں اور پانی کے اندھیرے میں اور نیچے تہ میں زندہ پیغمبر موجود ہے۔ حضرت
حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے ایک اس گہرائی میں گیا جہاں آج تک کوئی زندہ گیا نہیں، اور ایک اتنی بلندی پہ گیا کہ وہاں تک کوئی آج تک کوئی گیا نہیں۔ وہ بلندی پہ پہنچا تب بھی اس کی زبان پہ التحیات للہ والے نعرے ہیں، اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، قولی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ اور جو گہرائی میں گیا ہے اس کی زبان پہ بھی یہی نعرہ ہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جو اوپر گیا وہ بھی لا الہ الا اللہ لے کر گیا، اور جو نیچے آیا وہ بھی لا الہ الا اللہ لے کر آیا۔ معلوم ہوتا ہے گہرائی ہو یا اونچائی ہو، پستی ہو یا بلندی ہو، اگر ان دونوں میں الہ اور معبود بننے کے لائق ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہی میرے نبی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ میرے نبی کائنات کے محسن ہیں، کائنات کے سب سے بڑے احسانات میرے نبی کے ہیں۔ رب کے بعد اگر اس کائنات میں ہمارا سب سے بڑا محسن ہے تو میرے پیارے پیغمبر کی ذات ہے۔ اس نے اس امت پہ بڑے احسانات کیے ہیں، لیکن ان احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میرے نبی نے عوام کی جبینیں اور عوام کی پیشانی در بدر سے اٹھا کر ایک رب کے دروازے پہ چھپا دی۔ جو لوگ قبروں پہ سجدہ کیا کرتے تھے، جو لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جو لوگ بتوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے، جو لوگ اللہ کی مخلوق کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، اور جن لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ یہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے وہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، میری ضروریات فلاں جگہ سے ہوتی ہیں، فلاں جگہ سے ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کائنات کے انسانوں کہیں سے بھی نہیں ہوتی، کسی جگہ سے بھی نہیں ہوتی، مرادیں وہ پوری کرتا ہے جس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ مشکل کشا وہ ہے جس پہ کبھی مشکل نہ آئی ہو، حاجت روا وہ ہے جس نے کبھی کسی سے مانگا نہ ہو، جس نے کبھی کسی سے سوال نہ کیا ہو۔ تم سب اپنے رب کے محتاج ہو، تم اپنے رب کے بندے ہو، تم اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلانے والے ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، یا اے کائنات کے انسانوں تم اللہ کے دروازے کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی، اگر کائنات میں بے پرواہ ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ امیدوں کا مرکز کس کو بنائیں؟ اللہ کو۔ اپنی حاجات کس کے سامنے پیش کریں؟ ضروریات کس کے سامنے رکھیں؟ دینے والا جو وہ ہے، عطا کرنے والا جو وہ ہے، اختیار جو اس کا چلتا ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت اس کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی حکومت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اے حکومتوں کے بادشاہ جس کو چاہے حکومت دے دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہے حکومت لے لے۔ یہ دینے والا اور لینے والا کون ہے؟ میں نے ترجمہ جو ہے نا وہ کیا ہے نا، تنزع الملک، لے لے۔ آپ کو کوئی حیرانی نہیں ہوئی کہ یہ لینے والا میں نے کہاں سے ہو گیا؟ لینے والا تو میں نے ہی نہیں ہے، یہاں تو میں نے چھیننے والا۔ تنزع، چھین لے۔ یہ چھیننا اور ہوتا ہے اور لینا، یہ رومال ہے میرے پاس، میں کسی کو دے دوں تو یہ لینا دینا ہو گیا، اور اگر کوئی زور لگا کے مجھ سے چھین لے تو یہ اور طریقہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں بادشاہوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے حکومت دیتے نہیں، ان سے چھیننی پڑتی ہے۔ کو سمجھ آئی بات؟ کم از کم پاکستان کا مزاج تو یہی ہے نا جی، کوئی دیتا ہے آسانی سے حکومت جی، میں چھین لیتا ہوں، وہ نہ بھی چاہے تو میں لے لیتا ہوں۔ کسی کی
کسی کا کچھ نہیں، اختیار ہی نہیں ہے، کسی کا بس ہی نہیں چلتا، کسی کا وہاں کوئی طاقت قوت کام نہیں آتی۔ اگر وہ چاہے تو فرعون کو تخت سے اتار کے اور پانی کے اندر غرق کر دے، اور اگر وہ چاہے تو حضرت یوسف کو جیل کی تنگ و تاریک کوٹھیوں سے اٹھا کے مصر کا بادشاہ بنا دے۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ ایک وقت وہ تھا جب میرے نبی بے یار و مددگار، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور مکہ سے روانہ ہوئے، ہجرت کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ میرے نبی کو وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ ایک وہ وقت تھا کہ میرے نبی چھپ چھپ کے آ رہے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور پھر 10 سال کا عرصہ گزرا اور 14,000 کا لشکر میرے نبی کے ساتھ ہے، اور میرے نبی مکے کا فاتح بن کے آ رہا ہے، اور آواز ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا، باطل ختم، آج کے بعد باطل کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یہ کون ہے جو بے بس اور بے مددگار انسانوں کو مکے کا حاکم بنا دیتا ہے؟ یہ میرے اللہ کی صفت ہے، یہ میرے اللہ کا طریقہ ہے، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ تو پھر ہمیں بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ ہاتھ پھیلانے ہیں تو کس سے پھیلانے ہیں؟ کیوں جی؟ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ نا جو دینے والا ہو، اور جس کے پاس جو خود محتاج ہو۔ پھر اس سے مانگنے والا تو بڑا بے وقوف انسان ہے، جو خود مانگت ہے، خود محتاج ہے، اس سے مانگنا بے وقوفی ہے۔ اللہ سے مانگو، یہی مسئلہ توحید ہے، یہی الہکم الہ واحد کی پکار ہے، یہی میرے نبی کا اعلان ہے، یہی سارے نبیوں کی دعوت ہے، یہی قرآن کا خلاصہ ہے، یہی قرآن کا نچوڑ ہے، اور یہی وہ مسئلہ ہے جس پر پوری کائنات کا نظام قائم و دائم ہے۔ جب یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا نا، اور کوئی بھی اللہ کی توحید کو ماننے والا نہیں رہے گا، اللہ کہیں گے میں زمین بھی ختم کر دوں گا، آسمان بھی ختم کر دوں گا، پھر مجھے زمین و آسمان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ زمین و آسمان اگر قائم ہے تو اسی مسئلے کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ کا بہت بڑا شکر کر، اور اللہ کا شکر ادا کرو تو بہت کم ہے کہ اللہ نے آپ کو توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کے سینے میں توحید کی روشنی پیدا کی ہے۔ اور ہمارے جو بڑے حضرت تھے، اور یہاں کے جو بڑے آپ کے بہت بڑے محسن استاد تھے، حضرت مولانا محمد امین صاحب، اور پھر ان کے جو والد گرامی حضرت مولانا عبد المجید صاحب، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اور اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے کوٹ کوٹ کر آپ کے دل میں توحید کی روشنی پیدا کر دی ہے، انہوں نے آپ کو اللہ کا دروازہ ایسا دکھایا ہے کہ اب کوئی اور دروازہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ کیوں جی؟ ایسے یہ نہیں ہے، جس کا تعلق رب سے قائم ہو جائے اس کو کسی اور کی ضرورت ہے؟ تو مولانا کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اِصال ثواب کیا کریں ان کے لیے، کوئی پڑھ کے بخشا کریں، وہ آپ کے بہت بڑے محسن ہیں۔ پھر اللہ نے ان کی اولاد کو یہ ہمت عطا فرمائی، ان کی نسل میں یہ مسئلہ آیا، ان کے خاندان میں یہ مسئلہ آیا، اللہ ان کو بھی مزید ہمتیں عطا فرمائے۔ اور میں آخری بات مدرسے کے حوالے سے کرنے لگا ہوں۔ یہاں جو ایک دینی ادارہ قائم ہے اور حضرت اس کی سرپرستی کر رہی ہے، یہ اس علاقے پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، سرائے عالمگیر والوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ جہاں دین پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے جھک جھک کر وہاں کے لوگوں کو سلام کیا کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے علاقے کے اوپر۔ کیوں جی؟ قرآن پڑھا جائے تو اللہ کی رحمت اترتی ہے یا نہیں اترتی؟ اب اتنے بچے جب قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے تو بھر جائے گا یہ علاقہ۔ تو آپ اس ادارے کی قدر کریں، اس ادارے کی قدر کیا کریں، عزت کیا کریں، احترام کیا کریں۔ آپ اس ادارے کو اور اس ادارے کے جو بڑے حضرات ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، ان سے پوچھا کریں ہمارے لائق کوئی خدمت ہو جی، ہم حاضر ہیں جی، ہمارے بچے ہیں، یہ پردیس سے آئے ہوئے ہیں، کوئی سوات سے آیا ہوا ہے، کوئی کسی علاقے سے، یہ دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ
آپ کے دلوں کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توحید کے مسئلے پر قائم دائم رکھے اور اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا